بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیں آج بھی میں آپ کو ایک واقعہ ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ کچھ ایسا کہ ایک کوئی بزرگ تھے، اس کافی ایجڈ تھے اور ماشاءاللہ پیسے والے تھے، اور ان کے 2 بیٹے ایک بیٹی تھے، اور دونوں اپنے اپنے الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ ایک بیٹے کا جو بچہ تھا وہ کبھی چھٹپن میں گرا تھا، 17 سال کا ہو گیا تھا، لیکن وہ تھوڑا معذور ہو گیا تھا، اور ایک بیٹا کسٹم میں تھا، اور بیٹی بھی اچھی جگہ پہ آئی ہوئی تھی۔ لیکن جب ان کی وہ انتقال ہوا صاحب کا، بڑے صاحب کا، تو وکیل آیا، وکیل نے وصیت پڑھ کے سنائی۔ کہنے لگے بھئی یہ ان کی 3 دکانیں تھیں، کہنے لگے 3 دکانیں ہیں، اس کا جو کرایہ ہے وہ غریب غربا میں دے دینا، اور اتنے پیسے جو ہے میرے وہ ٹرسٹ، یعنی جہاں معذور لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنے پیسے ان کو دے دینا۔ اب بچوں کے دل میں آ گئی بے ایمانی، بچوں نے تو ان کو پھاڑا، کہنے کیسی وصیت، کہاں کی وصیت؟ بیٹا چھوٹے بیٹے نے کہا بھی کہ نہیں، جو ابا کی وصیت ہے، خیر اس وقت تو معاملہ ہو گیا کہ تدفین ہونی تھی، وکیل بھی چلا گیا، اس کے سامنے ہی پھاڑ دیا کہ نہیں تمہاری کوئی وصیت تمہاری کارآمد نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا مجھے تو جو انہوں نے بڑے صاحب نے کی تھی میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال اب جب جنازہ وغیرہ ہو گیا تو داماد بھی کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، ابا جان سہارا دے کے چلے گئے، ارے وہاں تو یتیم خانے میں تو لوگ پیر ویر تو کاٹ کے بٹھا دیتے ہیں روڈوں میں۔ اور اب چھوٹے والے بچے کو لڑکے کو بڑی وہ آئی کہ میرے ابا جو ہے اچھا، اب اس پیسے میں سے 3 حصے ہوئے، ایک بیٹی کا، ایک بڑے بیٹے نے کیا، ایک چھوٹے کو دیا۔ اب آئی دکانوں کی باری، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو بیچ رہا ہوں، دکانیں بھی بیچوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بیچوں گا، آپ بیچ رہے ہو تو مجھے دے دو۔ تو کہتے ہیں تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ تو 5 گنا جو ریٹ تھے جتنے میں وہ بیچ رہے تھے پہلے، تو اس نے کہا میں لے لیتا ہوں۔ کہنے میں تو اتنے میں نہیں، 5 گنا زیادہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں دیں گے، تمہارا تو دماغ ویسے ہی خراب ہے، کوئی اتنی دکانیں تو چلتی نہیں، ابا کبھی تو کرایہ لاتے نہیں تھے۔ اس نے کہا نہیں میں دے رہا۔ بہرحال اس نے بیچارے نے جو پیسے ملے تھے اس نے 5 گنا میں پیسے ملے، 4 گنا یا 5 گنا ایسی کچھ تھا، تو دے دیا۔ اچھا، اب وہ وکیل صاحب کو انہوں نے فون کیا، چھوٹے والے نے، اور ان کے ساتھ دکانوں پہ گئے سب، کہنے بھئی یہ میں نے لے لیا ہے، اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سب کہنے لگے وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اور میں یہ پیسے جو ہے چیریٹی میں دینا چاہتا ہوں۔ ارے ایک دکاندار نے کہا وہ تو ہم سے کرایہ ہی نہیں لیتے تھے، میرے حالات کچھ خراب تھے۔ اس نے کہا ارے بھئی یہ اتنے پیسے جمع ہیں۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی زیادہ کیا۔ تیسرے کے پاس گئے، کہنے لگے میرے تو کبھی کرایہ ہی نہیں بڑھایا، اب آپ تو نیک کام میں لگا رہے ہیں تو ہماری طرف سے اور۔ اچھا، دوسرے مہینے گئے تو ایک نے اوروں سے بھی جمع کیا ہوا تھا زکوٰۃ وغیرہ، کہنے میرے ملنے جلنے والے تھے، اور آپ یہ اچھے کام میں لگا دیا۔ خیر بیچارے وہیں تھے، کتنے میں بیوی کا فون آ گیا کہ جی بیٹا گر گیا۔ اچھا ہاں، اس وقت یہ بھی انہیں بڑے بھائی نے کہا تھا کہ جب، کیونکہ اس پہ کوئی کیس چل رہا تھا چھوٹے والے پہ، اگر تم کیس ہار گئے تو ہم تمہاری بیوی اور بچے کو روٹی نہیں دیں گے، تم جیل جاؤ گے سیدھا۔ اور بہنوں ہی بھی کہتا ہے ارے وہ تو لنگڑے لولے کر کے بٹھا دیتے ہیں، کیسے بجائیں کہ ہم بچے بیٹھے ہوئے تو ان کو کیوں دے۔ خیر بہرحال اب فون آ گیا کہ بچہ گر گیا، بیچارے اسپتال لے کے گئے، 17 سال کا بچہ تھا، وہ اب نارمل بھی ہو گیا تھا، گرا تھا ایک زمانے، اب وہاں لے گئے، اسپتال میں رہے۔ اور پھر بھائی ایک دن بچے کو جب پہلے تو بے ہوش تھا، پھر ہوش آیا تو بچہ تو نارمل ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ جب وہ گھر لے کے آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بڑے بھائی کسٹم میں تھے، ان کیا پولیس آئی ہوئی ہے اریسٹ کرنے کے لیے بھائی کو، کیا غبن کا الزام تھا۔ اچھا، اس کا کیس یہ جیت گیا چھوٹا والا، کہ اس کو کہا نہیں آپ غلط، آپ پہ بلیم لگا تھا، اور وہ جو کسٹم میں تھا بھائی بڑا، اس کو
अरेस्ट करके ले गए। फिर ये बीवी बच्चों का खर्चा ये देता था। कोई याद तो आता है कि भाई ने कहा था तेरे बीवी बच्चों को नहीं दे, और इनका बच्चा माशाल्लाह से। एक दिन की बात के वो कहीं बहनोई साहब कहीं दावत वावत में गए हुए थे, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, उनके ना पता नहीं किसने टांग पे कोई चीज़ काट ली। जब वो काट लिया तो इतना जहरीला हुआ कि उनकी टांग काटनी पड़ी। जब उनको देखने गए तो उसने कहा, भाई ने ये बात बोली थी कि वहाँ तो टांग कटी हुई की लोग, देखो अल्लाह ने यहाँ वो उसने तौबा की, कह लेंगे अल्लाह बहरहाल मेरी बहन है। तो किसी का हक मानना या किसी की वसीयत को डिसओबे करना ये जो है ना नहीं, लेकिन वो देता रहा, उसके पास बहुत माशाल्लाह उसका बच्चा सही हो गया सबसे बड़ा। तो ये मतलब ये है कि इतनी पैसे की हविस नहीं करनी चाहिए। सबको जाना है, अगर कोई हम अपने बच्चों के लिए वसीयत करके जा रहे हैं तो बच्चों को चाहिए कि वो भी, जब भी क्यों कहते हैं कि किसी का कर्जदार तो नहीं है कि बच्चे देनदार होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कहीं कोई गलती की हो या भूल गई हो बीच में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं समझती हूँ कि ये आपको स्टोरी भी, वाक़या भी अच्छा लगेगा कि इससे हमें ये सबक मिलता है किसी का हक़ नहीं मारो। भाई वो जब कह के गए थे ना कि यहाँ यहाँ दे देना, तो उनको दे देना चाहिए था, नहीं दिया तो क्या हुआ? बुराई का अंजाम तो बुराई होता है। तो ये क्या है? बुराई का अंजाम है। तो फिर कब मिलेंगे? आप सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक भी कराएंगे, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।